إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ہر قسم کی تعریفات تمجیدات بڑائی کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالی دے واسطے خاص جو اللہ ساڑھے سب کا مشکل کشا حاجت روا ہم سب نو پالن والا پیدا کرنے والا باخدا شریک الہ ہے ان گنت ذات عطا بے حساب درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دی جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء خاتم الانبیاء بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا دوستو عزیزوں اور اسلامی ماں و بہنوں آج دا خطبہ جمعہ انسان دی پیدائش کا مقصد اس دے حوالے نال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو پیدا کس مقصد واسطے کیتا ہے اور اس دے واسطے قانون کی بنایا جس دے اوپر عمل کرتے ہوئے انسان کامیاب ہو سکے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اسا انساناں نو اور جناں نو پیدا کیتا کہ صرف میری عبادت کرن اللہ تبارک و تعالی نے پتہ چلیا قرآن پاک دے وچ کہ انساناں دے جناں نو پیدا کیتا صرف اپنی عبادت واسطے اللہ تبارک و تعالی دی تمام مخلوقات چاہے وہ چرند پرند ہون زمین آسمان ہون پانی ہوئے ہوا ہوئے یا سریتے ہون تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح حمد بیان کرنے والی ہے
ہر چیز اللہ دی پاکی بیان کرتی ہے، حمد بیان کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی دی تعریف کرتی رہتی ہے، تسبیح کرتی رہتی ہے۔ پھر اللہ دی انسان تے جنہاں نوں ای مخصوص کیوں کیتا، سپیشل کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اسی فرشتیاں نوں جڑا حکم دینے ہاں اس دے اوتے عمل کردے نے، وہ کدی انکار کردے نہیں۔ جیڑی بھی مخلوق اللہ دی ذات نے حکم دیتا انہاں نے وہ عمل کر دیتا۔ فقط انسان تے جن یہ دو ایسی مخلوق اللہ دی کہ دونوں اللہ تبارک و تعالی نے آزادی دیتی ہے، مختیاری دیتی ہے، اپنی مرضی کرنا انہوں نے اختیار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنہاں نوں اے اختیار دیتا ہے، رستہ دس کے کہ اے راہ بلائی والا جے، کامیابی والا جے، اگر اس رستے سے چلو گے تو تسی کامیاب ہو جاؤ گے، میرے کو لے آؤ گے، میں تانوں باغات دے وچ، نہراں دے وچ، جنت دے وچ تانوں میں بہترین مکان دیاں گا، بہترین خادم دیاں گا تہاڈی خدمت کرن واسطے۔ تسی جس چیز کی خواہش کرو گے تو تسی خواہش کرو گے چیز تہاڈے کول حاضر ہو جائے گی۔ وہ کدوں ہوئے گی؟ جدوں تسی میرے بندے بن کے میری مرضی کے مطابق اپنے اپنی زندگی گزارو گے۔ دوسرا رستہ اللہ تبارک و تعالی نے دسیا اگر میری مخالفت کرو گے، میرے رستے نو چھڈو گے، پھر شیطان دی پیروی کرو گے اور اپنی خواہشاں دی من مرضی کرو گے، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارو گے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارو گے، پھر تو خواہشاں تہاڈیاں والا رستہ شیطان تہاڈے واسطے بڑا خوبصورت بنا کے تانوں پیش کرے گا، پھر تسی وہ خوبصورت اور بہترین دیکھدے ہوئے اس دے مرے لٹدے ہوئے تسی کہو گے رستہ تے بڑا بہترین ہے، چیزاں تے بڑی ٹھیک نے، سانوں واسطے بڑا ضرورت ہے، اے زندگی ساڈی ہے، اینو اسی اپنی مرضی نال رنگینی نال گزار لویے۔ اگر یہ کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے واسطے عذاب بھی تیار کر رکھے، وہ جہنم جس دی آگ پتھر جلاتے نے اور اتنی گہری ہے اور اتنی خوفناک ہے کہ اس دا اندازہ ہی نہیں کیتا جا سکتا۔ دنیا دے وچ ایسا کوئی عذاب ہی نہیں جیڑا اس جہنم دے عذاب دے برابر ہو۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے سانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیا اور عبادت واسطے صرف چند گھڑیاں یا چند دن نہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تسی اللہ دی تسبیح بیان کرو، اللہ دی حمد بیان کرو اور سجدہ کرنے والیاں دے نال شامل ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب دی عبادت کرو اور اپنے رب دی عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ رب دی عبادت کدوں تک کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دس چھڑیا اللہ دی عبادت کرنی ہے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جدوں تک تانوں موت نہیں آ جاندی تسی اللہ دی عبادت وچ مگن رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالی دی عبادت وچ مشغول رہنا ہے، اللہ دی عبادت کردیا رہنا ہے۔ اور عبادت صرف نماز روزہ حج زکات عمرہ نہیں ہے، عبادت رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، اللہ دے راستے اندر خرچ کرنا بھی عبادت ہے، نیکی دی طرف بلانا بھی عبادت ہے، کسے دے نال ہنس کے بولنا، اس دے نال اچھا سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے، راستے جو کنڈا اٹھانا بھی عبادت ہے، کسے دی مشکل نو دور کرنا بھی عبادت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزاں ہوتی ہے، شہادت
الا اللہ، سب تو پہلے کہ گواہی دینا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی رازق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی رزق دینے والا سوائے اللہ دے، نہیں ہے کوئی پریشانیاں دور کرنے والا سوائے اللہ دے، نہیں ہے کوئی موت دین والا سوائے اللہ دے، نہیں ہے کوئی زندگی دین والا سوائے اللہ دے۔ اگر دنیا دی ہر مشکل پریشانی نو دور کرنے والی ذات بھی اللہ دی، دنیا دے وچ ہر خوشی تے نعمت دین والی ذات اللہ دی، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنان والا نہیں، کوئی نبی نو تارن والا نہیں، صرف ذات اللہ دی جے جیڑی تمام مخلوق نو رزق بھی دیندی جے، اولاد بھی دیندی جے، مال بھی دیندی جے۔ یہ اللہ دی ذات دی شان ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور رسول نے، اللہ دے بندے اور رسول نے۔ اللہ سڑا ایمان ہے کہ امام الانبیاء نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نبی دے رسول ہے، امام الانبیاء بھی نے، خاتم الانبیاء بھی نے، انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا قیامت تک۔ سب تو اعلیٰ اللہ دی مخلوق میں جڑی کوئی ذات ہے، جڑی کوئی ہستی ہے، تمام مخلوقات سب تو اعلیٰ جو مقام ہے وہ سارے نبی کریم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو اعلیٰ مقام عطا کیا، سب تو اونچی شان والے نے میرے کریم آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے واسطے اعلان فرما دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے چاہیے کیا اللہ دی مرضی دے مطابق چلو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی دے مطابق چلو، اللہ دی مرضی دے مطابق چلو، اللہ دے رسول دی مرضی دے مطابق چلو۔ اگر انہوں دے مطابق نہیں چلتے، انہوں دی مخالفت کر دیو، تے پھر کی ہوئے گا؟ اسی جتنے بھی عمل کرنا ہوگے وہ عمل سارے ضائع ہو جائیں گے، انہاں عملہ دا تو ان کوئی فائدہ ہی نہیں لبے۔ اگر تمہارے عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق نہیں، آپ دی اطاعت و فرمانبرداری دے مطابق نہیں، آپ دے حکم دے مطابق نہیں، پھر انہاں عملہ دا تو ان کوئی فائدہ نہیں ہوئے۔ اس واسطے منو تو چاہیے کہ اسی نبی علیہ السلام دی سنت دا مطالعہ کریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت بھی دل دے اندر اس طرح ہونی چاہیے کہ تمام مخلوقات تو ود کے، حتیٰ کہ ماں باپ اولاد تو ود کے بھی نبی علیہ السلام دے نال ساڈی محبت ہوئے۔ پھر ایک بات نبی علیہ السلام دے فرمان دی ہوئے، ایک حکم نبی علیہ السلام دا ہوئے، تے اسے اٹھ کے ساڈا ماں باپ یا اولاد کوئی کام کہہ دے، اسی ماں باپ یا اولاد نو پیچھے کر دئیے اور نبی علیہ السلام دی اس حکم دی تعمیل کریے، اس حکم دے مطابق اپنی زندگی گزار دیں، پھر ہی کامیابی ملے گی۔ دوسری جڑی بنیاد ہے اسلام دی اقام الصلاۃ، اور نماز دا قائم کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز دے اندر سکون ہے، راحت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے وچ بے شمار مرتبہ اس نماز نو قائم کرن دا،
نماز کو ادا کرنے کا حکم فرمایا. اور ساتھوں غور کرنا چاہیے کہ دنیا کے معاملات اندر اسی دوڑتے رہنے ہیں، پریشانیاں اندر مبتلا رہنے ہیں کہ ساری دنیا کے معاملات بہتر ہو جان. ساری یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، 50 60 سال 70 سال 80 سال آخر موت آ جانی ہے. مگر جیڑی وہ زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے، اسی اس کے اوپر فکر کریے، غور کریے تے پھر اسی جب اس زندگی دے وچ کامیابی چاہنے ہیں او فائدے جڑے جنت دے اندر نے، وہ مزے جڑے جنت دے اندر نے، وہ دنیا دے اندر کسی چیز نہیں مل سکتے. اس جنت کو اگر اسی حاصل کر لئے تو ساری بہت بڑی خوش قسمتی ہوئے گی. میرا فائدہ ہے اس جنت کو حاصل کرنے واسطے سانو پہلا کام جڑا کرنا پڑے گا وہ نماز کی پابندی کرنی پڑے گی. 5 وقت نماز ساڈے تے اللہ نے فرض کیتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا کر کے دسیا. سانو یہ چاہیے کہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرتے آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت تے فرما برداری دے اندر 5 وقت دی نماز ادا کری. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وہ عمل بڑا ہی پسند ہے جڑا عمل بندہ مستقل کرے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہتی ہیں کان احب الدین الیہ ما دوام علیہ صاحب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وہ بندے دا عمل بڑا ہی پسند سی جس عمل جو بندہ ہمیشگی اختیار کرتا سی. اس واسطے سانو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی نو نماز دے نال خالص کر لیے. 5 وقت دی نماز ادا کریے. یہ ساڈے تے فرض ہے اور یہ اللہ دا حکم بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پسندیدہ عمل بھی. خاموشی دے نال خطبہ سنو، شور آواز نہیں آنی چاہیے، نہیں تے نماز یا جمعہ پڑھن دا فائدہ نہیں ہوئے گا. جمعے دے ثواب تو محروم ہو جاتا ہے بندہ جڑا بندہ جمعے دے خطبے دے دوران بات کرے حتیٰ کہ اشارہ کرنے بھی اجازت نہیں. اس واسطے خواتین کے درخواست ہے خاموشی دے نال جمعہ سنو. نماز ساڑھے 5 وقت فرض ہے اور کل قیامت دے دن بھی جڑا سب کو پہلا سوال ہوئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کے متعلق ہوئے گا. اگر میری اور تمہاری نماز درست ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ باقی عمل بھی ٹھیک ہو جائیں گے. باقی عمل بھی کامیاب ہو جائے گا اگر نماز بھی کامیاب ہو گیا. لہذا نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ادا کرنا یہ ہر مسلمان مرد تے عورت تے فرض ہے. اور اسی نماز اگر 5 وقت پڑھا گے تے سانو اللہ دی ذات رزق اس جگہ تو عطا کرے گی جو ساری سوچ بھی نہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک دے اندر اپنے گھر والوں کو نماز دا حکم دیو اور خود بھی اس تے استقامت اختیار کرو اور خود بھی اس نماز نو پوری نماز نو ادا کرو. اللہ دی ذات تواڈے کولوں رزق نہیں منگدی بلکہ اللہ دی ذات تے او ذات ہے جڑی تانوں رزق عطا کردی ہے. اور آخرت دی کامیابی انہاں پرہیزگاراں دے واسطے ہے جڑے نماز دی پابندی کرن والے. اس واسطے نماز سب تو پہلا بنیادی رکن ہے. اللہ دی توحید دی گواہی دین تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دی گواہی دین تو بعد جڑا سب تو پہلا کام ہے وہ نماز دا پڑھنا. پھر زکات اگر صاحب مال ہو تو پھر زکات لازم ہے.
زکات فرض ہے اج ساڈا معاشرہ اسی وجہ تو تباہی کی طرف جا رہا ہے ملک پاکستان کے حالات اسے ویلے تجربوں نے پریشانی والے نے کہ وجہ یہ ہے کہ زکات دینا فرض ہے اور اس زکات نو ملک دے مسکیناں اندر تقسیم کرنا مسکیناں بیوہ اور جڑے کم آمدنی والے نے انہاں دے خرچ کرنا زکات امیراں کو لے کے انہاں دے کرنا یہ اللہ نے فرض کیتی ہے مگر سارے ملک دا حال یہ ہے کہ زکات بینکاں دے اندر کٹی جا رہی ہے مگر انہوں کھان والے کون نے وہ جنہاں دا حق ہے انہاں تک نہیں پہنچتا جڑے پہلے ہی بڑے بڑے مل اونر نے جڑے آپ کو فیکٹریاں دے مالک نے ارباں خرباں والے نے اج وہ اس زکات دے مال نوں لٹ کے کھا جاندے نے وجہ یہ ہے کہ ساڈا ملک دے وچ دو طبقات بن چکے ہیں ایک جڑے غریب دن بدن پیچھے پستے جا رہے نے اور دوسرے وہ جڑا انہاں دا حق کھا کے پوتا جا رہے اگر یہ عمل اچھے طریقے نال ہوندا صحیح قانون و انصاف اور شریعت کے مطابق ہوتا تے کبھی بھی یہ ملک کی کیفیت نہ ہوتی یہ پریشانیاں تکلیفاں اسی وجہ تو نہیں کہ سارے عمل اس طرح نہیں ہیں جس طرح سے عمل کا تقاضا اللہ کی ذات نے سارے کو منگیا اور حج یہ بھی فرض ہے جڑا اگر میں استطاعت رکھنے والا ہوئے طاقت رکھنے والا ہوئے تو انہوں ادا کرنا ہوئے فرض ہے اگے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بنیاد کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسی وہ اس دے وچ ایک رکن ہے رمضان دے روزے رکھنا رمضان دا مہینہ الحمدللہ آن والا ہے غالباً 6 یا 7 دن رہ گئے پیچھے رمضان دے روزے ہر مسلمان دے اوتے فرض نے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر دے اوتے ہے وہ بعد وچ پورے کر سکتا ہے مگر روزے 3 یا چند دے حساب نال ہر مومن مسلمان دے اوتے کلمہ کو تے فرض ہے جڑا کوئی شدید بیمار ہے اور دائمی بیمار ہے وہ دے واسطے فدیہ بھی ہے تو اپنے روزے دا فدیہ دے کے کہ اپنی جگہ دے کسی ہور نو روزہ رکھا کے جو اپنا ثواب لے سکتا اور روزہ کھلان دا یا رکھن دا کتنا ثواب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا روزہ رکھن والے نو ثواب ملتا ہے اتنا ہی روزہ کھلان والے نو بھی ثواب ملتا ہے اور روزے دار دے ثواب اندر کوئی کمی بھی نہیں ہوتی اس واسطے روزہ رکھنا ہر مسلمان دے فرض ہے اور یہ مہینہ آ رہا ہے اس واسطے اللہ دی توفیق دے نال اور دوستاں دے تعاون دے نال اسی انشاءاللہ یہ کوشش کیتی ہے اللہ نے توفیق دیتی کہ کم و بیش ساڑھے 80 ایسے گرانے ہیں ساڑھے بولے نام آ چکے نے جنہوں نے اسی انشاءاللہ سہری و افطاری دا بندوبست کرنے واسطے خشک راشن بھی دیاں گے جڑا کہ صبح سہری دے وہ پراٹھا وغیرہ بنا کے استعمال کرن اور شام نو افطاری واسطے انشاءاللہ کھانا بھی اس دیاں گے اور وہ جڑے زیادہ قریب یا مستقی ہون گے جڑے چھو لے کے جا سکن گے انہوں نے واسطے سہولت ہوئے گی کہ شام نو اپنا افطاری دے ٹائم تے اتو کھانا لے جان اور سہری دا کھانا بھی انشاءاللہ سی نال دیاں گے تاکہ ہماری سہری و افطاری اچھے طریقے سے نال ہو سکے اللہ تبارک و تعالی سارے ہمیں لوگوں دا ساڑھے سمیت عمل قبول فرمائے جنہوں نے تعاون بھی کیتا اور جنہوں نے جدوجہد بھی کی کوشش بھی کی اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت حاصل کرنے کی توفیق دی تھی کہ وہ اتنے نال روزہ رکھن گے اگر وہ
خالص روزہ کوئی بھی عمل جڑا خالص اللہ دی رضا واسطے ہونا چاہیے. اس واسطے عمل جڑا خالص اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے تے اسے مقصد واسطے دی روزے دے واسطے کام شروع کیتا ہے. اور آج جڑے نام لکھے ہوئے نے انہاں بندیاں نو اور رسید دے دیاں گے سی رمضان تو 2 دن پہلا یعنی کہ 21 تاریخ نو اثر تو بعد اتھوں مل جائے گا ہر بندے نو آٹے دا تھیلا گھی دا پیکٹ اور کھجور جیڑی کہ جس نال نشاری کرنی انشاءاللہ. اور اس تو علاوہ افطاری والا بندوبست تندور دے اوتے ہوئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی سارے دوستاں نے تعاون کیتا اور بھائی کیسر بغوال تو الحمدللہ سارے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں سی. اجاز بھائی نے سارے ماسٹر طاہر حسین پٹی صاحب نے سارے بزرگ رہنما نے خصوصی کوششاں کر رہے ہیں. اسی طرح ہی بہت سارے دوست جنہوں نے تندور دے حوالے نال بھی تعاون کیتا سی. انہاں دے وچ شاہبیر اجاز ملک اجاز صاحب دے بغوال تو بیٹے نے انہوں نے بھی ماشاءاللہ تعاون اور لگاتار نہ تعاون دا اگوں اقرار کیتا قول اقرار کیتا کہ اسی لگاتار انشاءاللہ تعاون جاری رکھیں گے. اسی طرح اور بھی بے شمار دوست نے. ایک بھائی نے جنہاں تک کر لگے ساری آواز نہیں پہنچی صرف انہوں نے دیکھیا آسم ریاض بٹ بغوال کو. آسم بھائی نے بھی خصوصی طور تے کہن دے بغیر صرف انہوں سانو دیکھیا کام کر دیا اور ساڈے نال لگاتار تعاون کر رہے ہیں. اللہ دی ذات اور بھی بے شمار نام نے جنہیں تعاون کیتا. اللہ دی ذات سب دا تعاون قبول تے منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو خالص اپنی رضا واسطے عمل کرنے والا بنائے اور سانو صبر و نماز کی پابندی کرنے والا بنائے. صرف دوستاں نے تے مسجد وچ جمع کرن دا ایک مسجد مطلب سی ایک مقصد سی ساڈا کہ اللہ دا یہ حکم ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تعالیٰ فرماندے نے اساں تانوں ساریاں وچوں بہترین امت بنایا اس واسطے کہ تسی اللہ دے ایمان رکھن والے ہو اور تسی نیکی دا حکم دین والے ہو اور برائی تو روکن والے ہو. اس واسطے اللہ دی توفیق دے نال تانوں سب نوں تے دوستاں نوں ماواں بہناں نوں بلاون دا مقصد اے سی ایک تے تسی نماز ادا کرو گے اللہ دی ذات تانوں بھی اجر عطا فرمائے گی اور تہاڈی مثل سانوں بھی اجر ملے گا. اور رمضان دے روزے رکھو گے انشاءاللہ ہر ساڈے دوست بھائی نوں تعاون والے نوں سانوں بھی اجر ملے گا تانوں بھی اجر ملے گا. تہاڈی بھی کامیابی ہو جائے گی ساڈی بھی کامیابی ہو جائے گی اور حقیقی کامیابی آخرت دی کامیابی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو بہتر مسلمان وہ ہے جڑا اپنے مسلمان بھائی دی خیر خواہی کرتا ہے او دی دکھ تکلیف پریشانی نو دور کرنے وچ وہ مصروف رہندا ہے. جڑا بندہ اودوں تک مصروف رہندا اللہ دی ذات دے کماں کاجاں وچ مصروف رہندا. اس واسطے میری ماں بہناں کے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھراں دے اندر نماز دی پابندی کرن 5 وقت دی نماز ادا کرو. اور حقیقی گل یہ ہے جس کو اسی تمام اکثریت غافل ہاں اسی اپنے دکھ درد آن گوان تے دس لینے ہیں کسی رشتہ دار نے تے دس لینے ہیں کسی پنڈ دے تگڑے چودھری نے دس لینے ہیں مگر جس مالک نے سانو پیدا کیتا ہے جیڑا ساڈا پیدا کرنے والا ہے جیڑا سانو رزق دین والا ہے ساری زندگی موت دا مالک ہے جنہیں اپنے ذمہ ہر چیز لئی ہے مالک بھی وہ ساڈا ہے تعلق بھی وہ ساڈے نال بڑا گہرا ہے ساڈی شاہ رگ تو قریب ہے اسی اج تک انہوں اپنا ٹکڑا نہیں سنایا حالانکہ انہوں نے دسیا اس دے کریم محبوب ترین ہستی نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا فرمایا جب رات دا پچھلا پہر ہوندا ہے جدوں تہجد دا ٹائم ہوندا ہے اللہ دی ذات آسمانی دنیا تے آ جاندے نے کہندے ہے کوئی میرے کول سوال کرن والا میں دا مسئلہ حل کر دیاں ہے کوئی بیمار
میرے کو شفا منگن والا میں انہوں شفا دے دیا ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا کوئی اپنی مشکل کوئی مصیبت واسطے میرے کو ٹالنے واسطے دعا کرنے والا میرے نال رابطہ کرنے والا ہے کوئی میرے نال رابطہ کرے میں وہ رابطے کے مطابق وہ جڑا مسئلہ دور کر دیا پریشانی نو دور کر دیا افسوس یہ ہے کہ میں اور تسی اس چیز تو غافل ہاں کہ اپنے مالک نال اسی تعلق نہیں بناتے اگر اسی اپنے مالک نال تعلق خالص کر لئیے اسانو کسے ہور دی ضرورت نہ رہے اللہ دی ذات منو اور توانو اپنے مالک دے نال بہترین تعلق بنانے والا بنائے اللہ دی ذات سب دی مشکلات پریشانیاں نو دور فرمائے اللہ دی ذات ہر کسی نو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی نو گزارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جتنے دوستوں نے تعاون کیتا انہاں دے تعاون کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ساڈے تو پہلے لوگ چلے گئے حالت اسلام دے وچ وفات پائی اللہ دی ذات انہاں نو جنت دے وچ اعلی مقام عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده